سامنے پڑھ دی۔ اب ایک حوالہ عیسائیوں کا دینا ہے، اچھے عیسائی جو وہ ایسا نہیں کرتے، پڑھے لکھے عالم ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، مگر وہ مانتے ہیں کہ سزا قتل ہی ہونی چاہیے۔ باقی احتیاط کریں، یہ رسالہ ترجمان القرآن میں بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت ہے توہین رسالت کا مقدمہ، یہ ایک مضمون چھپا تھا اور اس میں یہ بات پھر نا آ گئی۔ مضمون لکھا تھا مولانا اپنے خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے تو یہ بات سنیں، ایمان تازہ کرنے والی، عیسائی میجر تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اس کی بیوی بکواس کرنے سے باز نہیں آتی، جو ملازم تھا وہ مسلمان تھا، اس نے ایک دن اس کو ختم کر دیا، میجر کی بیوی قتل کر دی۔ شان رسالت میں گستاخی کے جرم میں ایک خان سامہ نے ایک انگریز میجر کی بیوی کا کام تمام کر دیا، مقدمہ چل پڑا۔ سر میاں محمد شفیع متوفہ جنوری 1932، بہت بڑے آدمی تھے، علامہ اقبال کے پائے سے مل کر مسلمانوں کا سوچتے تھے، وہ وکیل تھے جو برطانیہ کے زیر تسلط ہندوستان میں واسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے رکن بھی تھے۔ اس کے مقدمے کی پیروی کی، دوران بحث ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب یہ بیان دے رہے تھے نا عدالت میں، وکیل رو پڑا۔ ہائی کورٹ کے انگریز جج نے بڑی حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، سر شفیع کیا آپ جیسے ٹھنڈے دل و دماغ کا بلند پایا وکیل بھی اس طرح جذباتی ہو سکتا؟ اتنا اعلیٰ وکیل ہوتے، پڑھا لکھا، تو انہیں رونا شروع کر دیا۔ سر میاں محمد شفیع نے رنج اور حسرت بھرے لہجے میں جواب دیا، جناب آپ کو نہیں معلوم ایک مسلمان کو اپنے پیغمبر کی ذات سے کتنی گہری عقیدت اور محبت ہوتی۔ کیا سمجھاؤں میں آپ کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ سر شفیع بھی اگر اس وقت وہاں ہوتا تو وہ بھی یہی کر گزرتا جو اس ملزم نے کیا۔ آپ اس کو رو رہے ہیں، اگر میں اس موقع پر میں بھی یہی کرتا، اس میجر کی بیوی کو ختم کرتا۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا تو اس لیے کہ ہمارے سامنے حضور کو گالیاں ملتی رہیں۔ آگے پھر لکھتے ہیں خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بعد مسیحی بھائیوں نے، ان مسلمانوں سے تو وہی اچھے ہیں میڈیا والوں سے، ہمارے بعد مسیحی بھائیوں نے اس قانون کے معاملے میں حق پسندانہ اور معتدل مسلک اختیار کیا۔ صوبہ بلوچستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جہانی بشیر مسیح کے الفاظ ایسے موقف کے آئینہ دار ہیں، انہوں نے کہا تھا ہم اس قانون کے خلاف نہیں، کوئی بھی سچا مسیحی توہین رسالت کا تصور نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی اس کبھی جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ موت سے بھی زیادہ سخت سزا کا حقدار ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بے گناہ کو قانون کا نشانہ بنایا جائے۔ کتنی انصاف کی بات کہ چھان بین اچھی طرح کرو، باقی اس نے کہا سزا موت سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ وہ میں تورات سے پڑھوں گا، یہ بائبل میرے پاس ہے، کہ اس سے ہلکے جرموں پر ایک سٹوننگ، پتھروں سے اڑا دو اس کو، قتل بھی نہیں کہ تلوار سے ختم، سنسار کرو اس کو، پڑھوں گا کتنی سزائیں چھوٹے چھوٹے جرموں پر۔ تم اس پر ہو رہا ہے، اپنی کتاب ذرا دیکھو، مسلمان نہیں، مسلمان تشدد پسند، اور یہ کبھی پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب؟ دوسرے اسی طرح ماہ نامہ کلام حق میں پادری ڈاکٹر کے ایل ناصر کے بیٹے میجر ٹی ناصر کے الفاظ، ہم مسیحی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 یعنی گستاخ رسول کی سزا کے مخالف نہیں، ہم صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایک خصوصی کمیشن بنایا جائے، غیر جانبدارانہ تحقیقات کریں، اور اگر ملزم واقعی مجرم ہو تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، ورنہ بصورت دیگر رہا کر دیا جائے، مقدمہ بھی خصوصی عدالت میں چلایا جائے اور ملزم کو تمام قانونی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں تاکہ اقلیتوں خاص طور پر مسیحی اقلیت کو تحفظ و انصاف کا احساس ہو، اور یہ مطالبات بجا ہے۔ بالکل ہم بھی اس کے ساتھ کہ چھان بین ہونی چاہیے، یوں ہی نہیں بہانہ بنا لو لوگوں کو مارتے پھرو، مگر سزا ٹھیک کہ جو حرامی یہ کام کرتا ہو اسی لائق کہ اس کو ختم کر دیا۔